یعنی پھر وہ جب حج کر لے تو پھر وہ ہدی کرے، یعنی یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں حج کے موقع پر، یہ حج کے کوئی واجبات میں سے نہیں ہے ویسے روٹین میں۔ اگر ایک بندہ مطلق حج کرتا ہے، یعنی حج مفرد کرتا ہے، تو اس پر قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہوتی ہے حج تمتع یا حج قران میں۔ تو سرکار نے یہ بات فرمائی کہ جس بندے نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہے تو وہ پھر حج کے بعد یعنی کیا کرے گا؟ ہدی بھی کرے گا۔ یعنی اب مراد یہ ہے کہ سارے وہ حج تمتع ہی کر رہے تھے نا، یعنی سب نے ہی جانور تو ذبح کرنا تھا، بے شک یعنی احرام ان کا کھل گیا تو جو حدیث ساتھ نہیں لے کے آئے تھے، جو حدیث ساتھ لے کے آئے تھے ان کا احرام بھی نہیں کھلا، جو نہیں لائے تھے ان کا احرام کھل گیا۔ لیکن حدیث تو سب نے کرنی ہے، جانور تو سب نے ذبح کرنے ہیں، کیونکہ سب نے حج تمتع کیا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا، اور جس بندے کے جو بندہ ہدی نہ پائے، یعنی ایک بندہ غریب ہے، اس نے حج تمتع کیا ہے یا حج قران کیا ہے، لیکن اس کے پاس ہدی کے پیسے نہیں، جانور ذبح نہیں کر سکتا، پھر وہ کیا کرے؟ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، وَسَبْعَ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور 7 روزے اس وقت رکھے جب وہ اپنے گھر والوں میں واپس چلا جائے، یعنی 3 روزے ایام حج میں وہاں رکھے اور 7 روزے واپس آ کے رکھے۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جو ہدی کی طاقت نہیں رکھتا۔ فطافہ، پھر آپ نے طواف کیا، حین قدم مکہ، یہاں تک کہ آپ مکہ تشریف لائے، واستلم الرکن، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اول شیء، سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ثم خب ثلاثۃ اطواف، پھر جب آپ نے طواف کیا تو پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، یعنی وہ جو سینہ تان کے چلتے ہیں۔ ومشى 4، پھر آپ نے 4 چکر جو تھے وہ روٹین میں طواف کے پورے کیے۔ فرکع، پھر آپ نے رکوع کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھی۔ حتی قضا طوافہ بالبیت عند المقام رکعتین، یعنی یہاں تک کہ آپ نے طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں نفل پڑھی۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، فانصرف، پھر آپ وہاں سے پلٹے۔